الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے اسلام کا نظام میراث۔ بلا شبہ مذہب اسلام اپنی پاکیزہ تعلیمات، اپنے مستحکم اصول اور جامع تعلیمات کی بنیاد پہ دنیا کے تمام ادیان و مذاہب میں افضل اور بہتر مذہب ہے۔ یوں تو اسلام کی بے شمار خصوصیات ہیں، جن میں سے 3 اہم ترین خصوصیات کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا، جس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ دنیا کا سب سے پاکیزہ، مقدس اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ مذہب اسلام ہے۔ دین اسلام کی بے شمار خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین اسلام ابدی اور پائیدار دین ہے۔ دین اسلام سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی آسمانی مذاہب آئے، شریعتیں آئیں، وہ ایک محدود مدت کے لیے ہوتی تھی۔ ایک نبی آتے تھے، ان کی ایک شریعت ہوتی تھی اور ایک مدت تک اس شریعت کا نفاذ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر کوئی دوسری شریعت آتی تھی۔ لیکن دین اسلام وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پہ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ کو جو دین دے کر بھیجا وہ دین قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی دوسرا دین نہیں آ سکتا اور کسی دوسرے دین کی آمد کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلی خصوصیت ہے جو صرف مذہب اسلام کو حاصل ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ دوسری خصوصیت ہے کہ دین اسلام یہ آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے۔ دنیا کے مشرقی کونے سے لے کر مغربی کونے تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں بھی انسانیت رہتی اور بستی ہے، تمام لوگوں کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام آتے تھے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا دائرہ محدود نہیں ہے، بلکہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے جو صرف اور صرف مذہب اسلام کو حاصل ہے۔ تیسری خصوصیت، دین اسلام ایک جامع دین ہے۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل سے متعلق دین اسلام کے اندر پاکیزہ اصول موجود ہیں۔ انسان ان پاکیزہ اصولوں پہ عمل کرنے کا پابند ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کی اس حد تک رہنمائی کی کہ سنن ترمذی کی مشہور حدیث ہے حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے مذاق کیا کہ تمہارے کیسے نبی ہیں جو تمام چیزوں کو بتاتے ہیں؟ تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخرع۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جو ہمیں تمام چیزیں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر انسانی زندگی سے متعلق تمام مراحل کے لیے واضح طور پہ دروس موجود ہیں، اصول موجود ہے، ہدایات اور رہنمائیاں موجود ہے۔ اسلام کے علاوہ یہ کسی اور دنیا کے مذہب کو حاصل نہیں ہے، یہ فوقیت صرف اسلام کو حاصل ہے۔ انہی جامع تعلیمات میں سے ایک اہم ترین تعلیم مذہب اسلام نے ہمیں نظام میراث سے متعلق دیا۔ نظام میراث کیا ہے؟
ایک آدمی کے انتقال کے بعد جو چھوڑا ہوا اس کا مال ہوتا ہے، اس کے شرعی وارثین کون ہوں گے، کس کو کتنا دیا جائے گا، ان تمام امور سے متعلق مذہب اسلام کا جو عدل پر مبنی قانون ہے، اسی قانون کو نظام میراث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نظام میراث کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی اور بنیادی بات ہے کہ اسلام نے جو مالیاتی نظام ہے، اس نظام کو بڑے مفصل انداز سے بیان کیا۔ قرآن مجید آپ پڑھیں، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی آیت جو حجم کے اعتبار سے بڑی آیت ہے، سورۃ البقرہ، جس کو آیت الدین کہا جاتا ہے، اس کا بھی تعلق مالی معاملات سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے مصارف کو واضح طور پہ بیان کیا، اور اسی طرح سے مال خرچ کرنے کے تعلق سے ہدایات بیان فرمائی۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر میراث کے نظام کو مفصل طور پہ بیان کیا، جبکہ بہت ساری عبادات ہیں جن عبادات سے متعلق مذہب اسلام نے بالخصوص قرآن کے اندر اتنی تفصیل سے گفتگو نہیں کی ہے جتنی تفصیل کے ساتھ گفتگو میراث کے نظام سے متعلق کی ہے۔ یہ اس کی اہمیت کے لیے واضح طور پہ دلیل ہے۔ دوسری بات، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر شعور کے مرحلے کو پہنچتا ہے تو اس کے اوپر بنیادی طور پہ 3 طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق اللہ رب العالمین کا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوسرا حق انسان کا خود اپنی ذات پہ انسان کا ہوتا ہے۔ ان حقوق کی تفصیلات ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اور تیسرا حق، جس کو ہم حقوق العباد سے تعبیر کرتے ہیں۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم بھی ہے اور نازک بھی ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے 70 گناہ لے کر کے، جن گناہوں کا تعلق اللہ اور بندے سے ہے، تو یہ معاملہ آسان ہے، بنسبت ایک گناہ کے جس کو لے کر بندہ اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اور اس کا تعلق بندے کا بندے سے ہو۔ تو حقوق العباد کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور نظام میراث کا واضح طور پہ تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس بنیاد پہ اس کے اندر شرعی قوانین کی روشنی میں شفافیت کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر جہاں پہ میراث کے مسائل کو بالتفصیل بیان کیا، وہیں پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے طے کردہ حدود ہے۔ اس کے بعد کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں باغات کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گے، خالدین فیہا، اور یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو نظام میراث کی تفصیلات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، بالخصوص اس باب میں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا انہیں موقع فراہم کرے گا، اور بہت بڑی کامیابی سے اللہ تعالیٰ انہیں ہمکنار کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ اس نظام پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، بالخصوص میراث کے باب میں
جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے طے کردہ حدود کو پامال کریں گے، یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ انہیں آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، ہمیشہ وہ آدمی اسی آگ کے اندر رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام میراث کے اندر خرد برد کرنے والوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان کی ہے، اور پورے قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کے اندر 3 جرائم ایسے ہیں کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اگر ان جرائم کا کوئی انسان ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے خلود فی النار کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، کہ جس نے جان بوجھ کر کے کسی مومن آدمی کو قتل کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیش اس جہنم کے اندر رہے گا۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا سود کے حوالے سے کہ جو لوگ جانتے بوجھتے سود کھاتے ہیں، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور تیسری جگہ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے میراث کے حوالے سے اسی طرح کی گفتگو کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان تینوں جرائم کے لیے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہیں گے، علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا عقیدہ مضبوط ہے، عقیدہ توحید کے اوپر قائم ہیں، تو شریعت کے عام دلائل کی روشنی میں وہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ لیکن یہ اتنے سنگین ترین جرائم ہیں کہ ایک لمبی مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان جرائم کے ارتکاب کی بنیاد پہ انہیں جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اسی طرح سے اس نظام میراث کے نفاذ کی اور اس کے علم کی بڑی شدید ضرورت بھی ہے۔ ضرورت اس بنیاد پہ ہے کہ جس طرح سے انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، مرتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جس طرح سے انسان کا مرنا ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کے مرنے سے وابستہ اس کے مال کی تقسیم بھی شریعت کی روشنی میں کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ہر فرد کا معاملہ ہے، ہر گھر کا معاملہ ہے، لہذا اس علم کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ہر فرد کو اس کے تعلق سے بنیادی معلومات ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے کہ میراث کا تعلق مال سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ ہر امت کے لیے ایک چیز آزمائش کا سبب ہوتی ہے، میری امت کے لیے آزمائش کا سبب مال ہے، اور میراث کا تعلق مال سے ہے۔ اس لیے اس فتنے کا آدمی شکار نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے شریعت کے قوانین کی روشنی میں مال میراث کو تقسیم کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک اولاد کا اور ایک مال کا۔ مال کا تذکرہ اولاد سے پہلے کیا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ مال کو اولاد سے پہلے اللہ نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ بسا اوقات بعض لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہوتے، لیکن مال تھوڑا زیادہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ تو مال اگر اس کے پاس ہے تو بھی یہ آزمائش کا سبب ہے، اور انسان مال کو چھوڑ کر چلا گیا، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات انسان آزمائش کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو نظام میراث شریعت کے مستحکم قوانین کا نام ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اسلامی اصولوں کی روشنی میں میراث کے نظام پہ عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو انہی اصولوں پہ کاربند رہتے ہوئے ہم تمام کو میراث کے نظام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔